بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتے جن کو انسان کا وفادار ترین جانور سمجھا جاتا ہے، مگر اسلام میں اس بات کا ذکر بارہا دفعہ ملتا ہے کہ اس کو گھر کے اندر پالنے سے منع فرمایا گیا ہے اور اس کو نجس قرار دیا گیا ہے، مگر بعض گھروں میں مغربی اقوام کی تقلید کرتے ہیں ان کو نہ صرف اپنے گھروں میں پالے جانے کا رواج بنتا جا رہا ہے، بلکہ ان کی قربت اس حد تک جا پہنچی ہے کہ کتوں کا دخل انسان کی کھانے پینے کے برتنوں اور سونوں کی بستروں تک جا پہنچا ہے۔ کتے کیوں اور کیسے پیدا ہوئے؟ کتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اس کے پیدا ہونے کے حوالے سے قدیم تاریخ میں صحیفوں میں دو حکایات موجود ہیں۔ پہلی حکایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس وقت میں شیطان جو کہ فرشتوں کا سردار تھا، اس نے اس سجدے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس وقت اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر تھوک دیا تھا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا کر گری تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آدم کے پیٹ سے اس تھوک والی مٹی کو ہٹا دو۔ اس مٹی کے ہٹنے سے آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک سرخ بن گیا تھا، جو کہ آج بھی ناف کی صورت میں ہر انسان کے پیٹ پر موجود ہے۔ اس کے بعد اس پیٹ والی مٹی سے کتے کو بنایا گیا ہے۔ دوسری حکایت نور المبین نامی کتاب میں موجود ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا اور انسان کو اس کو اپنے گھر میں رہنے سے کیوں منع کیا گیا، تو اس کے جواب میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تھا تو وہ دونوں خوف سے ایک پرندے کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت شیطان دنیا کے درندوں کے پاس گیا تھا اور ان سے کہا کہ تم لوگ آ کر ان معصوم پرندوں جیسے کمزور لوگوں کو کھا لو۔ درندوں کو پکارتے ہوئے شیطان کے منہ سے کف جاری ہو گئی تھی۔ اس تھوک سے کتوں کو تخلیق کیا گیا۔ یہی کتے اس کے بعد انسانوں اور ان درندوں کے بیچ اللہ کے حکم سے آ گئے تھے اور انہوں نے انسانوں کو بچا لیا تھا۔ کتے انسانوں سے پیار کرتے ہیں چونکہ کتے انسان کی پیٹ کی مٹی سے بنائے گئے ہیں، اسی وجہ سے ان کے اندر انسانوں سے محبت فطری طور پر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کتوں کو یہ بھی طاقت حاصل ہے کہ وہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے رات میں جب شیطان کے قافلے آسمان پر سے گزرتے ہیں تو کتے آسمان کی طرف منہ کر کے عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں۔ کتوں کو گھر میں کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ حدیث کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اس حوالے سے جدید سائنسی تحقیق کے مطابق جرمن اسکالر وولر کا یہ کہنا ہے کہ کتوں کے اندر ایسے نظر نہ آنے والے جراثیم پائے جاتے ہیں جو براہ راست انسان کے پھیپھڑوں، تلی اور سر کو متاثر کرتے ہیں، اور اس کے سبب انسانی جلد پر ایسے پھوڑے بن جاتے ہیں جو ناقابل علاج ہوتے ہیں اور تبدیل ہو کر ناسور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس برتن میں کوئی کتا منہ ڈال دے اس کو 7 مرتبہ دھو، اور جس میں سے ایک دفعہ مٹی سے دو کتے کی شیطان کی تھوک سے تخلیق کے سبب اسلام اس کو نجس قرار دیتا ہے۔ اب سائنس بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ کتوں کے اندر پائے جانے والے جراثیم انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ واضح رہے کہ جنت مومن کا وہ من پسند ٹھکانہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش کو پورا فرمائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔
ان سے کہا جائے گا اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ لہٰذا بلا شبہ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں کی اعزاز میں ان کی خواہشات نفس کے مطابق جنت میں مختلف قسم کے جانوروں کو پیدا فرماتے۔ ظاہر ہے کہ وہ جانور دنیا کے جانوروں کے نام کے مشابہ تو ہوں، لیکن اوصاف اور کمالات میں وہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ تاہم یہ بات کہ دنیا کے جانوروں میں سے کون سی جانور جنت میں داخل ہوں گے، اس بارے میں صرف بکری سے متعلق حدیث میں ذکر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بکری جنت کی جانوروں میں سے ہے۔ باقی بعض جانوروں کے متعلق جو لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، مثلاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد اور اصحاب کہف کا کتا۔ ان جانوروں کا کسی معتبر روایت میں ذکر نہیں ملتا، لہٰذا تابعین کے ساتھ ان جانوروں کے جنت میں داخل ہونے کے متعلق نہیں کہا جا سکتا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے اور اسی طرح بعض فقہ کی کتابوں میں بھی اس بات کی صراحت ہے کہ صحابہ کہف کا کتا جنت میں جائے گا، باقی وہ کس کیفیت اور کس شکل و صورت میں جائے گا اللہ جل شانہ ہی کو معلوم ہے، بلکہ دنیا کے جو جانور ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں بھی کسی صحیح حدیث میں جنت میں جانے کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ صحیح حدیث میں بیان ہوا ہے کہ دنیا کے چوپائے اور پرندے کل قیامت میں سبھی مٹی ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق، پورے جانور، پرندے اور انسان کو جمع کرے گا، چوپائے اور پرندوں سے کہے گا کہ مٹی ہو جاؤ، تو اس وقت کافر کہے گا اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا کوئی حیوان، جانور، پرندہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ سب قیامت کے دن مٹی ہو جائیں گے۔ جنت کے چند حیوانات، البتہ کچھ روایات کی روشنی میں چند قسم کے حیوانات جنت میں ہوں گے، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ان میں پرندہ، بیل، بکری، اونٹنی اور گھوڑا وغیرہ شامل ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے کالم میں ہے، اور جنت میں جس جگہ چاہے چرتی، چگتی، اڑتی پھرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل ذبح کیا جائے گا، جس کا گوشت انہیں کھلایا جائے گا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی مہار والی اونٹنی لے کر آیا اور کہا یہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے سبب تمہارے قیامت کے دن اسی طرح مہار والی 700 اونٹنیاں ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بکری کے ٹھکانے میں نماز پڑھو اور اس کی ناک سے بہنے والی مٹی صاف کر دو، کیونکہ یہ جنت کے حیوانات میں سے ہے۔ حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا تو اگر تم چاہو گے کہ صرف ہیرو والے گھوڑے پر تمہیں سوار کیا جائے اور وہ جنت میں تمہیں لے کر جہاں تم چاہے اڑے تو ایسا ضرور ہوگا۔ پھر ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ کیا جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس طرح جواب
نہ دیا جیسے پہلے شخص کو جواب دیا تھا۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا تو اس میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی خواہش تمہارا نفس کرے گا اور جس سے تمہاری آنکھوں کو لذت ملے گی۔ یہاں ایک اہم بات یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ اوپر جن جانوروں کا بیان ہوا ہے تو یہ جنت میں ہوں گے، ان کے متعلق آپ نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ان حیوانات کے صرف نام دنیاوی ہیں مگر دنیا جیسے نہیں ہوں گے، ان کی کیفیت جنت میں کیا ہوگی یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوست کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔